جو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں نے کاروباری لائنس میں یا اپنی ذاتی زندگی میں کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو وہ امید ہے سیکھا. اس دوران میں ایک اور نام شیخ امتیاز صاحب کا بھی لینا چاہتا ہوں. مجھے کاروباری دنیا میں لے کے آنے والے شیخ اعظم تھے اور یہ سیالکوٹ کی انڈسٹری کی بہت بڑی روایت ہمیں کھائی ہوئی ہے. نہ میرے پاس کوئی فیملی کی ڈگری تھی، نہ میرا کوئی کاروباری بیک گراؤنڈ تھا. آؤٹ آف دا بلو انہوں نے ایک روایت قائم کی اور اس روایت کے اندر سب سے خوبصورت مثال یہ تھی کہ میرا شیخ صاحب کے ساتھ کاروباری شراکت داری کا 14 سال کا ہوگی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان 14 سال کے دوران شیخ صاحب اس فیکٹری کو میں چلا رہا تھا جہاں پہ پیوما، لوٹو، ایکسپورٹ دنیا کے سب برانڈ تھے. شیخ صاحب اس فیکٹری میں 14 دفعہ بھی نہیں گئے. شیخ صاحب اس فیکٹری کا کوئی ملازم وہ نہیں تھا جو میں نے نہیں رکھا. شیخ صاحب کی طرف سے کوئی بھی انٹروینشن جو تھی وہ بالکل. شیخ صاحب کی یہ بھی مہربانی تھی کہ وہ خود اکانومی کلاس میں سفر کر جاتے تھے اور میں بزنس کلاس میں سفر کرتا تھا. یہ بھی مہربانی تھی کہ میں بڑے ایکسپینسو ہوٹل میں رہتا تھا. کبھی آج شیخ صاحب نے مجھے 2 دفعہ چیمبر کی ایگزیکٹو باڈی اور 1 دفعہ یہ ذمہ داری دی اور میں نے ان کو اپنی زندگی میں بے شمار سچا پایا. آپ ابھی کچھ دوست چند دن پہلے بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں شیخ صاحب سے پوچھ لیں کہ کبھی میری زبان سے ایسوسیشن کا لفظ بھی نکلا تھا اور اس دن بھی 4:30 بجے سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ ذمہ داری مجھے دی جائے. تو میں اس کو اپنے لیے ایک امتحان سمجھ کے داخل کر رہا ہوں. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں بڑی ایمانداری ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو ادا کر کے دوں. میرے پاس کرنے لیکن یہاں آنے سے پہلے ہی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. میں لو پروفائل پہ رہ کے کام کیا. سیالکوٹ جب ہمیں چائلڈ لیبر کا مسئلہ تھا تو اس وقت ہمارے پاس بہت بڑے جوائنٹ فائنانس اکاؤنٹنگ محبوب صاحب تھے تو اس کی بھی جو CSTO کا فاؤنڈر چیئرمین میں رہا اور یونیسیف اور ILO کے ساتھ جتنی بھی نیگوسیشن تھی اس کے سارے منٹس، اس کے سارے پوائنٹس میں اس کے اندر شامل تھا. اس کے بعد سیالکوٹ چیمبر کی بلڈنگ میں اوپر مسلم کمرشل بینک ہوتا تھا اور ہمارے ڈپٹی لیڈر ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ رینٹ چلے. میں نے شیخ صاحب کی لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے سیالکوٹ چیمبر میں ایک R&D سیل بنایا جو بہت شاندار کام کر رہا ہے اور اس کے وہ بھی شیخ صاحب کی فیکٹری کی وجہ سے. ابھی میں کل ملک ذوالفقار صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب شیخ صاحب نے چیمبر میں ایک روایت ڈالی ہے کہ کوئی بھی آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ نہیں ہوتا، وہ پریزیڈنٹ ہی رہتا. تو آپ میرے چیئرمین تھے تو آپ آئندہ سالوں میں میرے چیئرمین رہنے کے میری رفیع سونی صاحب سے بھی ان سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا کہ ریکویسٹ کی کہ آپ بلڈنگ یا بے شمار ان معاملات کو جس کے اندر مجھے آپ کی مدد شامل پڑ رہی گی اور انہوں نے بڑی مہربانی سے اور شفقت سے کہا کہ آپ ہر جگہ میں مجھے اپنے ساتھ کر پائیں گے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. ابھی میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں. جہانگیر باجوہ صاحب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری ابھی تک ہم EDF سے لائزن اس چیز پہ کر رہے ہیں بار بار کہ ہمیں وہاں سے سبسیڈائز ٹکٹیں مل جائیں، سبسیڈائز ہوٹل مل جائیں اور ویزے لگ جائیں. میرے خیال سے EDF کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے موجود ہیں جن کو ڈفرینٹ میڈیم جو ہیں جیسے آرمی IDS 2000 کے تھرو لے جاتے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے. اور ابھی بھی یہاں اس آفس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے
75 کروڑ روپے کی سیملیس گارمنٹ کی یونٹ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں جو کامن پروڈکشن فیسلٹی ہوگی. اور اس سے پہلے ایس اے ڈی سی اور پی ڈی سی کو لے کے ہمارے چیئرمین صاحب کو کافی تحفظات تھے. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور میں ان کو لے کے گیا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور ابھی ہم چائنیز کو یا جاپنیز کو ادھر لا کے پیڈل اور دوسری چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ایگزیکٹو کے ممبران کا. اور میں نے ابھی بھی آج صبح بھی اور جس دن میرا اناؤنس ہوا تھا میں نے میاں سرور صاحب سے، راشد بٹ صاحب سے، جہانگیر صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اس کے اوپر ہم مل کے ایگزیکٹو باڈی کے اندر بھی اور ڈفرینٹ بڑے جان کو اسمارٹ اور ڈیڈیکیٹڈ پائے. اور میں بڑا خوش ہوا واجد صاحب نے اتنی شاندار کوشش کی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہم سرجیکل انسٹرومنٹ بھیجتے ہیں اور اربوں روپے کی پیرامیڈک گارمنٹس کی انڈسٹری کھانا ہے جس کو ہم لائزن کر کے بلڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں کیٹلسٹ اور ملٹیپلائی افیکٹ دے گا اور ہمیں اس کی طرف پہنچا ہے. اور اگر ہم ساری ایسوسیشن ان کے R&D اور اگر ہم ساتھ ایک کوارٹرلی 3 ماہ بعد اگر ایک میٹنگ رکھیں گے چینل کے ساتھ ملاحظہ رکھیں گے تو یہ ہمیں ایک بہت اچھا امپیکٹ دے گا. میں اپنی ایسوسیشن کے اندر ابھی کمیٹیز کی بات ہو رہی تھی تو میں نے شیخ صاحب سے ڈیموکریسی سیکھی ہے. میں اپنی ایگزیکٹو پارٹی کو یہ جان دوں گا اور میں پھر اپنے آفیسر کے ساتھ شامل کروں گا جو بندہ جس کمیٹی کے لیے ڈلیور کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، اگر کوئی بندہ 3 ماہ کمیٹی رکھ کے وہ کمیٹی کی میٹنگ نہیں کرتا ہم اس کو رائے دے دیں. ہمارے پاس 250 سے مجھے دیکھیں ہم سب لوگ مختلف ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے، مختلف کلچر سے اور مختلف جگہ سے قریبی اداروں سے پرووائڈ ہے. ہمارا مختلف ہونا ایک نیچرل ہونا ہے، ڈائیورسٹی ہونا ایک خوبصورت عمل ہے. اور ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو یونیفارم کر کے ایک کامن گول کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک بہت خوبصورت چیز بنتی ہے. تو میری آپ کا اوپینین مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا بارن رائٹ ہے ٹو ڈیفر. لیکن ایک کامن گول کے لیے جب ہم کوئی ڈیسیجن دے دیں گے تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس ادارے کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ترقی ہے. میرے چیلنجز یہ ہوں گے کہ میں نے PDF کے فنڈنگ کو کامن فیسلٹیز کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، اکیڈمیا کو اور ایسوسیشنز کے لائن اپ کو بلڈ کر کے انڈسٹری کے لیے نئی رائے، نئی جتنے طے کرنی ہے اور نئی جہتوں کا تعین کرنا ہے. اور اس کے بعد شیخ صاحب اکثر کہتے ہیں جو پروجیکٹ آپ نے چھوڑے ہیں یہ 4x4 ریلے ریس والا صاحب آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا، آپ نے اپنے بندوں کو کانفیڈنس دیا. تو میں کل بھی کہہ رہا تھا آپ بالکل ریٹائر نہیں ہوئے، نہ بابا جویر صاحب ریٹائر ہوئے ہیں. تو مجھے عرفان صاحب کی، رانا نصیر صاحب کی، ان کی پہلے بھی رہنمائی حاصل رہی ہے، قرم صاحب کی. میرے ڈور، میرا آفس ہر وقت کھلا ہے، میرے کان کھلے ہیں، میرا ہارٹ کھلا ہے، میرے بازو کھلے ہیں. آپ مجھے کچھ بھی گائیڈ کریں گے میں اس کو کھلے دل سے سنوں. لیکن آپ کو ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ سب نے جس اعتماد کا، جس ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے اس کا میں جواب دوں ہوں آپ کو بھی، انڈسٹری کو بھی اور اپنی قیادت کو بھی. تو کائنڈلی کچھ ڈیسیجن مجھے لینے ہیں اور مجھے پوری امید ہے آپ مجھے ایسے ہی سپورٹ کریں گے. مجھے اپنے آفس کا اور اپنے سیکریٹریٹ کو ایک کارپوریٹ کلچر دینا ہے اور اس کے اندر آٹومیشن لانی ہے اور اس کے اندر بے شمار چیزیں دیکھنی ہیں. اس کو میں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اس کے اوپر بھی مشاورت اور سب کے ساتھ مل کے مجھے چلنا ہے. مجھے اپنی ٹیم زراعہ ڈوڈی صاحب، عمر صاحب، ماشاءاللہ ان سب کی مدد کی ضرورت ہوگی اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ان کی مدد حاصل رہے گی. اور میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میری بات کا جواب اگلے سال 30 ستمبر کو میں اگر باتیں کروں میں نے کیا کیا ہے تو وہ زیادہ مناسب لگے گا. میں نے صرف ہلکا سا بیک گراؤنڈ بتایا. میری تربیت سیالکوٹ کے سب سے بیسٹ انسٹیٹیوشن جہاں سے شاید ان کا بیٹا اور کوئی بھائی بھی نہیں لے سکتا، شیخ ریاض الدین صاحب سے ہوئی ہے اور میں آپ کو مایوس نہیں کروں.